الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد اے محمد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پالنہار نے قوم عاد کے ساتھ کس طرح سلوک کیا، یعنی قوم ارم کے ساتھ جو اونچے اونچے ستون والے تھے، جن کے جیسا دنیا کے شہروں میں کسی کو پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ اور قوم سمود کے ساتھ تمہارے پروردگار نے کیا کیا، تم نے کیا وہ منظر دیکھا؟ وہ قوم سمود کہ جنہوں نے وادیوں کے اندر پتھر کی چٹانوں کو تراش کر رکھا تھا۔ پھر تمہارے پروردگار نے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا جو میخوں والا تھا۔ یہ سب لوگ ایسے تھے کہ دنیا کے شہروں کے اندر انہوں نے سرکشی کی، خوب زمین کے اندر فساد مچایا، تو نتیجے میں تمہارے پالنہار نے ان پر عذاب کا کورا برسایا۔ یقین جانو تمہارا پالنہار گھاٹ لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ الحمدللہ سورہ فجر کی تفسیر ہو رہی ہے۔ اس کے اندر آج سب سے پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ اے محمد کی قوم، عاد، سمود، فرعون، ان کے واقعے تو بہت مشہور ہیں، کیا تمہارے سامنے ان کے واقعات پیش ہوئے؟ یہ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی، رسول کی مخالفت کی، تو ان کا انجام کیا ہوا اس سے تو تم بھی واقف ہو۔ تو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو اس صورت میں تمہارا حال بھی اسی طرح ہوگا جس طرح حال عاد، سمود اور فرعون کا ہوا۔ عاد تو دراصل اولاد کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب نوح علیہ السلام پیغمبر بنے تو ایک لمبی مدت تک دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد جب قوم نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عذاب کے ذریعے سے ملیامیٹ کر دیا۔ ایک طوفان آیا جس کی وجہ سے پوری انسانیت ختم ہو گئی، باقی رہے تو فقط قوم نوح، یعنی وہ قوم نوح جو مسلمان ہوئے تھے۔ اب نوح علیہ السلام کی 3 اولاد تھی۔ نمبر 1 حام، نمبر 2 شام اور نمبر 3 یافث۔
نوح علیہ السلام کی یہ جو 3 اولاد تھی، سام، حام اور یافس، اس میں سے جو سام ہے ان کی نسل میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ارم، اس ارم کی نسل میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عاد۔ یہی وہ عاد ہے جس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے کہ اس کی جو نسل جاری ہوئی اور اس کے جو متبعین تھے ان کا نام قوم عاد اسی عاد کی وجہ سے پڑ گیا۔ اسی عاد کا ایک نام ارم بھی تھا، یعنی یہ قوم کو عاد بھی کہا جاتا تھا، اس قوم کو ارم بھی کہا جاتا تھا۔ تو وجہ اس کی یہ کہ چونکہ ان کا جو باپ ہے وہ عاد تھا اور ان کا دادا ارم تھا، لہٰذا اس وجہ سے کبھی باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو قوم عاد کہہ دیا جاتا تھا، تو کبھی دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو قوم ارم کہا جاتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں قوم ایک ہی قوم ہے۔ اب یہ قوم تھی بہت عجیب و غریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو طاقت دی تھی، جو جسمانی قدرت دی تھی، جو استطاعت دی تھی، یہ معمولی انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ ان کا قد و قامت بہت اونچا تھا، لمبے تھے یہ لوگ۔ بعض اسرائیلی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ کتنے لمبے تھے، 300 ہاتھ، یہ ہوتا ہے 1 ہاتھ۔ اس طرح 300 آ جاوے نے تو ایک قوم عاد کا ایک فرد اتنا لمبا تھا۔ بعض اسرائیلی روایتوں کے اندر ہے کہ 250 ہاتھ، اتنا لمبا تھا یہ قوم عاد کا ایک فرد۔ اب اتنی جسمانی قدرت اور طاقت دینے کے باوجود ان لوگوں نے چونکہ اللہ کی ناشکری کی، اس لیے اللہ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اب ابن العربی ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اسرائیلی روایتوں کے اندر 300 ہاتھ 250 ہاتھ کا جو تذکرہ آتا ہے لمبائی کے اعتبار سے، یہ کچھ سمجھ میں آتا نہیں، یہ سب غلط معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ جو تھی، ان کی جو قد و قامت تھی وہ تھی 60 ہاتھ 60۔ تو جب باپ، سب کا باپ، ان کی جب ہائٹ تھی 60 ہاتھ 60 ہاتھ، تو ان کی اولاد کی ہائٹ ان سے زیادہ بڑھ کس طرح سکتی ہے؟ کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری کے اندر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہائٹ تھی وہ 60 گز کی تھی۔ پھر بخاری ہی کے الفاظ ہیں کہ والخلق ينقص بعد حتى الآن، اس کے بعد مخلوق اس کی جو ہائٹ ہے وہ کم ہوتی گئی کم ہوتی گئی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہماری جو ہائٹ ہے اتنے ہائٹ کے لوگ ہو گئے۔ تو بخاری کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سے تو لوگوں کی ہائٹ کم ہونی چاہیے تھی، تو آدم علیہ السلام کی جب ہائٹ 60 ہاتھ کی تھی تو اس صورت میں ان کی جو ہائٹ ہو، ان کا جو قد قامت ہو، وہ کس طرح 300 اور 250 گز کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ ان کا جو قد و قامت تھا وہ 40 گز کا تھا، 40۔ یہ سمجھ میں آتا ہے اور یہ قریب از فہم ہے۔ تو پھر بھی 40 ہاتھ لمبی اگر کوئی قوم ہو تو جب لمبائی اتنی زیادہ ہوگی تو طاقت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یہ لوگ پہاڑوں پر محلات بناتے تھے، اونچے اونچے لمبے ستون والے محلات، کہ جن کو دیکھ کر آدمی تنگ آ جاوے کہ آج کل کے زمانے میں جب آدمی لمبی لمبی عمارتیں بناتا ہے تو اس کو مشینوں کی ضرورت ہوتی، اس زمانے میں تو مشین تھے بھی نہیں، خود اپنے طاقت کے بل بوتے پر یہ لمبی لمبی عمارتیں بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ قدرت دی تھی۔ اور کیا کہوں ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں کتابوں کے اندر ہے کہ ان کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، طاقت ہمیشہ رہتی تھی، بال سفید نہیں ہوتے تھے کبھی بھی۔ اور ایک اور بات کہ کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے تھے، یہ سب کتابوں کے حوالے سے باتیں۔ تو یہ قوم عاد جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی تندرستی اتنی نوازی، اس کو تو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ قرآن کے اندر ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام ایک نبی تھے، یہ عاد کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا اے عاد، جب اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمتوں سے تجھے نوازا، تم لوگوں کو اتنی سب نعمتوں کے ذریعے سے جب سرفراز کیا گیا تو تمہیں تو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، تو کیوں مورتیوں کے سامنے عبادت کرتے؟ سب چیزیں دینے والا اللہ نے تم سجدہ کرتے ہو مورتیوں کے سامنے، یہ انصاف کی بات تھوڑی ہے۔ تو انہوں نے ہود علیہ السلام کے جواب میں ایسی بات کہی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناراض ہو گیا۔ قرآن کے اندر انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، قرآن کے اندر ہے کہ ان لوگوں نے وہ بات کہی جو ہمارے زمانے کے لوگ بھی کہتے ہیں۔ افسوس، ان لوگوں نے یہ بات کہی من اشد منا قوہ، اے ہود،
ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتے ہیں؟ تو جس معبود کی طرف ہمیں بلاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اگر وہ معبود ہوتا تو ہم سے زیادہ طاقتور ہوتا، لیکن ہم سے زیادہ طاقتور کون کہ وہ ہمارا معبود بن سکے؟ یہ انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن نعمتوں سے انہیں نوازا، اس کے اندر غرور نے ان کو تباہی تک پہنچا دیا، تباہی کے دہانے پر ان کو کھڑا کر دیا۔ قرآن کے اندر ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، عاد کو تو ایسے زبردست طریقے سے ہلاک کیا گیا کہ ایسی ہوا بھیجی اللہ نے جو سرسر تھی، جس کی آواز جو ہوتی تھی وہ شر شر والی آواز تھی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آواز نہایت تیز ہو، اور ہوا جب نہایت تیز اور سخت ہونے تو پھر اس ہوا سے شر شر والی آواز نکلتی۔ تو قرآن کے اندر ہے قوم عاد اگرچہ تھے یہ بہت طاقتور، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاک کیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی ہوا ان پر بھیجی جو شر شر والی تھی، نہایت برفیلی۔ پھر آگے قرآن ہی کے اندر ہے سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حشوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ ایک دو دن کے لیے ہوا بھیجی ہو ایسا معاملہ نہیں، بلکہ ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور جو ہوا ان پر نازل ہوئی، قرآن کے اندر ہے 7 لیال 7 راتوں تک، و8 ایام 8 دنوں تک لگاتار ہوا جاری رہی اور ان کو عذاب اس طرح دیا گیا۔ قرآن کے اندر ہے کہ اے محمد اگر تم ان کی حالت دیکھتے ہو نا اس وقت تو ایسا لگتا کہ کھجور کے کھوکھلے درخت کے جو تنے ہوتے ہیں جس طرح ان کو زمین پر بچھایا جاتا ہے تو کیسے بے ڈھنگے معلوم ہوتے ہیں۔ قوم عاد کی لاشیں بھی اس دن ایسی ہی پڑی ہوئی تھی۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آدمی کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا پالنہار بہت طاقتور ہے، اس کے اندر خوب قوت ہے، اگر تم کوئی گناہ کرتے ہو، ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے نہ اللہ اس پر گرفت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہی نہیں کہ وہ گرفت کر نہیں سکتا، کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر نافرمانی ہو بھی جاوے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ آدمی کو ادا کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے گرانا چاہیے کہ یہ اللہ اگر میں نے آج تیری نافرمانی کی، اگر پہلے زمانے کے اندر میں تیری نافرمانی کرتا اور اس طرح نافرمانی کرتا جس طرح قوم عاد نے کی تو تو مجھے بھی ان کی طرح ہلاک کر دیتا، لیکن اے اللہ یہ تو تیرا انعام ہے مجھ پر، تیری نوازش ہے کہ ابھی تک تو نے مجھے جینے کی اجازت دی ہے، اے اللہ معاف کر دے مجھے۔ معلوم یہ ہوا کہ قوم جتنی بھی ترقی کر جاتی ہے نا اس کو اپنی اصل بھولنی نہیں چاہیے، جو اس کی جو اصل ہے آدمی کو کبھی وہ بھولنا نہیں چاہیے، خواہ جتنا بھی بڑا آدمی ہو جاوے۔ قوم عاد چونکہ اپنی اصل کو بھول گئے تھے اس لیے ان کو ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد تذکرہ آتا ہے قوم سمود کا۔ قوم سمود یہ عاد جو تھا ارم کی اولاد میں سے جو عاد تھا، ارم کی ایک اولاد سمود تھی، یعنی عاد اور سمود آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ سمود کی قوم جو تھی اور اس سے پیدا ہونے والی جو اولاد تھی ان کو قوم سمود کہا گیا، باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ تو قوم عاد کو جب ہلاک کیا گیا نے تو اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد قوم سمود نے سرکشیاں شروع کر دی۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دولت بہت زیادہ دی تھی، عالیشان محلات بناتے تھے اور دولت کا غلط استعمال خوب کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جب دولت دی تو تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرتے، لیکن ان لوگوں نے بھی اللہ کی عبادت نہیں کی، بتوں کی عبادت کی، مورتیاں بنائی ان لوگوں نے، اور جو دولت اللہ نے دی اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ان لوگوں نے مورتیوں کے سامنے اپنا ماتھا ٹھیکا۔ آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے عذاب بھیجتا نہیں ہے، پہلے ایک پیغمبر کو بھیجتا ہے۔ تو قرآن کے اندر ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ہم نے صالح کو بھیجا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی تھے، برگزیدہ نبی تھے۔ قوم سمود کو انہوں نے دعوت دی تو دعوت دینا انہوں نے شروع کیا تھا جوانی کے زمانے سے، اور دعوت دیتے گئے یہاں تک کہ برے ہو گئے، لیکن پھر بھی قوم سمود اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی، بلکہ آخر عمر کے اندر تو یہ بات کہی قوم سمود نے حضرت صالح سے کہ چل تیری بات مانتے ہیں، ایک شرط پر، یہ پہاڑ نظر آتا ہے، اس پہاڑ سے اگر تو ایک اونٹ باہر نکالے گا نا وہ بھی حاملہ تو تیری بات ہم مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا سچی بات کرتے ہو یا نہیں؟
میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ یہ بھی میرے لیے مہیا کر دے گا، تو سچی بات ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم زبان کے پکے ہیں۔ اب دیکھو پہاڑ سے کوئی اونٹ نکلتا ہو، ان لوگ کو بات دراصل ماننی ہی نہیں تھی، یہ لوگ سرکش تھے۔ دراصل حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق بنانا چاہتے تھے یہ لوگ کہ دیکھو اب یہ نکالنے والا ہے پہاڑ سے ایک اونٹ کو، وہ بھی حاملہ۔ لیکن یہ تھے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، تو انہوں نے دعا کی تو باقاعدہ اس پہاڑ جو تھی، جو چٹان تھی، اس پہاڑ، اس میں سے ایک اونٹنی نکلی اور اس کا ایک حمل بھی نکلا، یعنی حاملہ اونٹنی نکلی۔ جب نکلتی ہے تو فوراً حمل جن لیتی ہے، وہ اونٹنی بھی بے مثال، بے نظیر، اور جو حمل کے ساتھ وہ نکلی تھی، اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی بے مثال۔ اب جب ان لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا تو ان میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئے، انہوں نے کہا یہ تو واقعتاً بہت عجیب بات ہے، یہ کام ایک فقط پیغمبر ہی کر سکتا ہے، تو باقاعدہ اس کی باتوں پر یہ لوگ ایمان لے آئے۔ لیکن کچھ لوگ ابھی بھی تھے جو ناشکری کرنے پر تلے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم تیری بات مانتے نہیں، یہ تو جادو ہے، جادو، ہم جادو کو تھوڑی مانیں گے۔ تو ہوا یہ کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگ ایمان لینے سے باز آ گئے۔ اب نبی پاک، یہ جو نبی تھے، نبی پاک حضرت صالح علیہ السلام، ان کی جب نافرمانی ان لوگوں نے شروع کی تو حضرت صالح کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ بہت بے مثال ہے، اس کا جسم بہت عجیب و غریب، جس طرح اونٹنیاں آج کل کے زمانے میں نظر آتی ہیں نا، اس طرح یہ اونٹنی تھی نہیں، اس اونٹنی کی مثال کچھ الگ تھی۔ اس کا جسم بھی بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ جب تالاب کے اندر یہ جاتی تھی پانی پینے کے لیے تو جو دیگر حیوانات ہوتے وہ ڈر جاتے تھے اس اونٹنی سے اور پانی پینا چھوڑ دیتے تھے۔ یہ تھی اس اونٹنی کی بناوٹ، عجیب و غریب بناوٹ تھی۔ اب اس کی فرمائش کن لوگوں نے کی؟ قوم والوں نے کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی طرف سے اس کو لے کر نہیں آئے، اس کی فرمائش جب قوم والوں نے کی تو قوم والوں کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس کو سنبھالتے، لیکن ان لوگوں کو اس اونٹنی سے نفرت ہو گئی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب تالاب کے اندر یہ جاتی تو ان کے جانور تالاب سے پی نہیں سکتے تھے، جس تالاب سے پی نہ سکنے کی وجہ سے ان کے جانور بھوکے مر جاتے تھے، تو اس طرح ان کو اونٹنی سے نفرت ہوئی، تو سب نے منصوبہ بنایا کہ اب اس اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کا اندیشہ ہو گیا کہ یہ لوگ اونٹنی کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ناقۃ اللہ وسقیاھا، قوم یاد رکھنا اونٹ کی جو پانی پینے کی باری ہے نا اس کا بھی خیال رکھنا، اونٹ کا بھی خیال رکھنا، اس کے ساتھ ظلم مت کرنا ورنہ تم جانو اور اللہ جانے گا۔ لیکن یہ قوم تھی سرکش، ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ رہا تھا اس کی بچی جو اونٹنی کی تھی، جو حمل سے نکلی تھی، وہ دوڑ کر جاتی ہے اسی چٹان کی طرف جس سے وہ نکلی تھی، اور 3 مرتبہ زور زور سے چیختی ہے۔ ایک مرتبہ چیختی ہے، دوسری مرتبہ چیختی ہے، پھر تیسری مرتبہ چیختی ہے، اور پھر چٹان کے اندر گھس جاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہے اور 3 مرتبہ اس نے چیخا تو اس سے انہوں نے استدلال کر لیا اس بات کی طرف کہ اب 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تفصیل معلوم ہوئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے، تم لوگوں نے دراصل ایسی حرکت کی ہے جس حرکت کی وجہ سے اللہ اب معاف کرے گا نہیں تمہیں۔ یہ دراصل دھمکانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے تھے، ان کو توبہ کی طرف اور متوجہ کرنے کے لیے، ورنہ اگر وہ اس دن بھی معافی مانگتے ہیں تو اللہ ان کی معافی قبول کرتا، تفسیر کی کتابوں کے اندر ہے۔ چنانچہ حضرت صالح نے کہا اگر تمہیں یقین نہ ہو میری بات پر تو دیکھنا، پہلے دن تمہارے چہرے سب زرد پڑ جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کسی کو ہدایت نہ دینی ہو تو تم لاکھ سمجھاؤ نا اسے، وہ ہدایت کبھی پائے گا نہیں۔ نہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہو نا تو تم لاکھ اس کا برا چاہو، اللہ اس کے ساتھ بھلائی کر کر رہے گا، یہ اللہ کا دستور ہے۔ اتنی واضح علامتیں ہوتی تو ہم تو ایمان لاتے کہ یہ تو بیانی ہی وہی بات ہے جو صالح کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہ لانا یہ ان کی جانب سے سرکشی ہوئی، جس سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ جبرائیل امین آتے ہیں پہاڑ پر اور پہاڑ سے ایک زوردار چیخ لگاتے ہیں، جس چیخ کے لگنے کی وجہ سے سب لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ زمین پر گر جاتے ہیں، زمین پر جیسا ان کا گرنا ہوتا ہے نا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک زلزلہ آتا ہے جو سب لوگوں کو کھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا سمود کا حشر۔
اللہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اے امتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے افراد، تم ذرا سمجھو، سمود انہوں نے جب پیغمبر کی نافرمانی کی، پیغمبر کے ساتھ جب انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا، تو ان کا کیا سلوک کیا میں نے، ان کے ساتھ کیا حشر کیا میں نے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان سے بہتر ہو؟ تمہارا جسم تو دیکھو کتنے کمزور ہو تم، کیا تم 40 گز لمبے ہو؟ کیا تم لمبی لمبی عمارتیں خود اپنے ہاتھوں سے بنا سکتے ہو؟ تم تو مشینوں کے محتاج ہو، اتنے کمزور ہو کہ اگر کوئی آدمی کسی دھاردار آلے کے ذریعے سے تم پر حملہ کرتا ہے تو تمہاری جان نکل جاتی ہے۔ تو اتنے کمزور لوگ ہو تم، جب ہم نے تم سے کہیں زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بچا کر رکھ دی، تو اے بنو آدم، اے محمد کی امتی، تو کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے؟ تنا نافرمانی کرنا تجھ پر جھجتا نہیں؟ یہ زیبا نہیں دیتا تجھے؟ اللہ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں، اللہ دراصل ہم سے بہت محبت رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعات ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ سدھر جاؤ، ورنہ اگر نہیں تو اس صورت میں دنیا کو مجھے برقرار رکھنا ہے، اگر فساد زیادہ ہو جائے گا تو اس صورت میں تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر پھر فرعون کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ فرعون، میخوں والا فرعون، میخ کہتے ہیں کیل کو، جو کسی چیز کو لٹکانے کے لیے دیوار وغیرہ پر مار دی جاتی ہے، ٹھوک دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کیل۔ میخ کہتے ہیں بڑی کیل کو۔ تو بڑی کیل والا فرعون، اس کا کیا مطلب؟ دو قول ہیں قرطبی کی تفسیر کے اندر، اس کے دو قول منقول۔ پہلا قول یہ کہ اس کا لشکر بہت زیادہ بڑا ہوا تھا، لشکر پھیلا ہوا بھی بہت زیادہ تھا اور طاقتور بھی بہت زیادہ تھا اس کا لشکر۔ اتنی کثیر تعداد کے اندر اس لشکر کے افراد تھے کہ باقاعدہ سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کرنے کے لیے ان کو گاڑیاں کی ضرورت ہوتی تھی، اور اس زمانے کی گاڑیاں جو ہوتی تھی وہ الگ ہوتی تھی، وہ پیٹرول سے چلتی نہیں تھی، ان کو غلام اور مزدوروں کے ذریعے سے دھکا دے کر چلایا جاتا تھا۔ ان گاڑیوں کو برقرار رکھنے کے لیے کیلیں لگائی جاتی تھی، اس وجہ سے اس کے لشکر کے زیادہ ہونے کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ میخے والا فرعون تھا، یعنی اس کے لشکر کو برقرار رکھنے کے لیے میخوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی تھی تاکہ اس کا سامان یہاں سے وہاں منتقل کریں۔ دوسرا قول اس سلسلے میں زیادہ سمجھ میں آتا ہے، قرطبی ہی نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ سزا بہت عجیب طریقے سے دیتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، تمہارا سب سے بڑا پالنہار اگر کوئی ہوئے نا تمہیں نہ، اگر کوئی اس کی بات نہ مانتا تو اس صورت میں وہ اس کو سزا دیتا۔ کیسی سزا؟ میخ والی سزا، کہ اس کو ایک تختے پر اس کو لٹکاتا اور اس کے ہاتھ جو ہوتے ایک میخ وہاں پر گاڑتا اور اس کے پاؤں پر ایک میخ گاڑتا۔ اس عذاب کے ذریعے سے وہ لوگوں کو مارتا تھا اور اس طرح وہ ان لوگوں کو موت دیتا تھا۔ اس عذاب کی طرف اشارہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک زمانے میں کیسا تھا دبدبا اس کا، کہ لوگوں کو اس طرح تختے پر رکھ کر عذاب مختلف انداز میں دے دیا کرتا تھا۔ جب اللہ نے اس کو ہلاک کیا تو ہما شما کا کیا کہنا؟ اس لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے تو اپنی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا تقابل ہوا، جیسا کہ رمضان کے اندر میں تمہارے سامنے پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا، تو واقعہ جب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ نے شکست دی جادوگروں کو، تو جادوگروں کو شکست دینے کے بعد ان کی جو سوتیلی ماں ہیں یعنی حضرت آسیہ، ان کو بہت تعجب ہوا کہ یہ آدمی ایسا ہے موسیٰ کہ اس کا جو کرتب ہے یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے کہ جب جادوگر خود اس کی بات کو مانتے ہیں تو ہم اگر نہیں مانیں گے تو ہم سے زیادہ بیوقوف کون؟ تو حضرت آسیہ فرعون پر ایمان کو جو لائی ہوئی تھی وہ اس کو چھوڑ دیا اور حضرت موسیٰ پر ایمان لانا اس نے شروع کیا۔ فرعون کا جب اس کی اطلاع ہوئی کہ میں انا ربکم الاعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں اور میری یہ بیوی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ موسیٰ سچا نبی ہے، گویا اس کا رب میرے علاوہ کوئی دوسرا ہے، تو اس کو تیش آیا کہ اس پر مظالم اس نے شروع کر دیے، مارنا پیٹنا، حتیٰ کہ تختے پر اس نے رکھا اپنی بیوی کو ہے اور اس نے اس کے ہاتھ پر میخیں گاڑ دی، پیروں پر میخیں گاڑ دی، اور اس طرح اس کو تکلیفیں اس نے پہنچائی۔ اس وقت حضرت آسیہ کے زبان سے ایک دعا نکلی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پالنہار تو دیکھتا ہے کیا سلوک ہو رہا ہے میرے ساتھ، میرے ساتھ یہ سلوک فقط اسی وجہ سے کہ میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، موسیٰ پر ایمان لاتی ہوں، یہ تو صحیح رہا ہے، پھر بھی مجھے
آزمائش کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے، اس کا بدلہ مجھے چاہیے۔ تو انہوں نے بدلہ مانگا اللہ سے، ایسا بدلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیشہ کے لیے ان کی اس فرمائش کو رکھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ کیا فرمائش کی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے پالنہار، مجھے ایک گھر چاہیے، ایسا گھر جو جنت میں تیرے قریب ہو، تیرے قریب ایک گھر چاہیے، اور ایسا گھر کہ وہ فرعون سے دور ہو، اس کے عمل سے دور ہو۔ اے اللہ، ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے دے۔ یہ دعا مانگنا ہوا کہ ان کی راہ نکل، ان کی جو جان ہے وہ نکل گئی۔ جان کا نکلنا ہوتا ہے تو اوپر سے فرعون یہ چاہتا ہے کہ میں اس پر پتھر پھینکوں، تو ایک بڑا پتھر اس پر پھینکا، نہیں اس طرح اس کو مار ڈالا فرعون نے۔ تو یہ اس کی سزا دینے کا ایک طریقہ تھا۔ اتنا ظالم تھا کہ اس کے علاوہ اور بھی کئی اس کے ظلم کے قصے کتابوں کے اندر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے گیا تھا، یہ بحر کلثوم پر پہنچا۔ تو بحر کلثوم پر پہنچنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے جب راستہ بن گیا تو یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے بھی یہ راستہ ہے، تو اس نے راستہ طے کرنا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کو ماننے والے تو دوسرے کنارے پر چلے گئے، لیکن فرعون درمیان میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بحر کلثوم ان پر بند کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اس کا حشر کیا۔ جب یہ ڈوبنے لگا تو قرآن کے اندر ہے حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس نے ڈوبنا شروع کیا نا تو کیا کہتا ہے بتائیے؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہنا شروع کرتا ہے کہ اے اللہ، اب میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، مجھے تجھ پر ایمان لانا ہے، لہٰذا میں مسلمانوں میں سے ہو جاتا ہوں، تو گواہ رہی اس پر۔ اللہ نے پھر اسی وقت قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تجھے توفیق ہوتی؟ اتنا سب ظلم کرنے کے بعد موت جب تیری واقع ہو گئی ہے، تیرے موت کے فیصلے ہو چکے ہیں، اب تم میری طرف لپکتا ہے۔ اتنی لمبی زندگی دی میں نے تجھے کہ تو مجھے ڈھونڈ، تو مجھے تلاش کر، میری جستجو کے اندر لگ جا۔ اتنی لمبی زندگی دینے کے باوجود موت کے وقت پر تو ایمان لاتا ہے، تجھے شرم آتی ہے یا نہیں؟ اس طرح اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا، نہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سزا دے کر مارا۔ پھر یہی نہیں، آگے اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت میں ہیں۔ نشانیوں کا ادنا اندازہ اور ادنا معرفت بھی اگر لوگوں کو ہو جاوے نا تو میری طرف لپکیں، دوڑیں، مسجد کو چھوڑیں نہیں، لیکن لوگ اکثر غفلت میں ہیں، دنیا ان کے سامنے ہے نا۔ تو فرعون کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ تیری لاش کو بچا کر رکھیں گے ہم، یعنی تجھ کو ماریں گے، انہیں ذلیل کریں گے، اس طرح کہ قیامت تک تیری لاش باقی رہے گی۔ یہ قرآن کا نزول 1400 سال پہلے ہوا، اس وقت یہ خبر دی جا رہی ہے۔ ابھی 20-30 سال پہلے ایجپٹ کے اندر اس کی لاش ملی، آج بھی میوزیم کے اندر ہے۔ بتاؤ یہ قرآن حق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے فرمودات کی بجا آوری کرنے کے بجائے ہم اس کی منہیات کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنے، جس اللہ نے یہ حق قرآن نازل کیا، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ فرعون کی طرح مت بنو۔ دنیا پر اس کی نظر تھی، جس دنیا پر نظر رکھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، تم بھی اگر دنیا پر نظر رکھو گے نا، اللہ تمہیں بھی ملیامت کر کے رکھ دے گا۔ یہ دنیا، اس کی کیا حقیقت؟ ایک چائنیز بلینئر جو تھا چائنا کا، اس کے بارے میں ایک واقعہ میں نے پڑھا۔ اس کے بارے میں یہ واقعہ میں پڑھتا ہوں کہ اتنی دولت تھی اس کی، بہت زیادہ دولت، اور اس کی کوئی اولاد نہیں، فقط ایک بیوی تھی۔ اس کا انتقال ہوتا ہے تو سارا مال بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس کی بیوی شادی کرتی ہے ڈرائیور کے ساتھ، یعنی اسی کے ڈرائیور کے ساتھ۔ جب ڈرائیور کا انٹرویو ہوتا ہے کہ تو بڑی ملکیت کا مالک ہو گیا، تو ڈرائیور کیا کہتا ہے بتائے؟ آج مجھے پتہ چلا کہ میرا جو آقا ہے، میرا جو باس ہے، پوری زندگی اس نے کمائی کی میرے لیے۔ یہ دنیا کی حقیقت۔ تو ہم دنیا کی رنگینیوں پر کیوں رنگ لگا رہے ہیں؟ اس کی جو دل فریبیاں ہیں، ہم اس پر کیوں فریفتہ ہوں؟ لہٰذا یہ رنگ رنگیلی دنیا ایک دھوکہ ہے، اس کے چکر میں نہ آنے والے ہی حقیقت میں سمجھدار اور ہوشیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ فساد بہت زیادہ ان سب لوگوں نے برپا کیا، تو اس وجہ سے تمہارے پالنہار نے عذاب کا کورا ان پر برسایا۔ کورا سمجھتے ہو؟ اب کورا آج کل کے زمانے میں ہوتا نہیں ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں وپ۔
جو بیلٹ ہوتا ہے نا پٹا، اس کی طرح کا ایک یہ آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے قیدیوں کو مارا جاتا تھا پہلے زمانے میں۔ اللہ کہتا ہے کہ جس طرح کوڑے کا سپاٹا پھرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح لوگوں کو عذاب دیا۔ اب عذاب کو کوڑے کے سپاٹے کے ساتھ کیوں تشبیہ دی اللہ نے؟ یہ ایک انوکھی بات ہے کہ کوڑے کا جو سپاٹا لگتا ہے، پولیس والے ڈنڈے مارتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دی اپنے عذاب کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آدمی ڈنڈے کھا کر آتا ہے نا، تم اس کو پوچھو پولیس والے یہاں اگر ماریں گے نا تو پورے جسم پر بجنا شروع ہوگا، یہ اس کی خاصیت ہے۔ کوڑے کی بھی یہ خاصیت ہے کہ جب اس کو ایک جگہ پر مارا جاتا ہے نا تو پورے حصے پر وہ بجتا ہے۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا مارا، ایسا قتل کیا، ان کی طاقت جاہ و جلال کے باوجود اتنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رسوائی کی کہ ایسا مارا کہ ان کا پورا بدن بجنے لگا۔ اور طرح طرح کے عذاب کے اندر اللہ نے مارا، کسی کو غرق کیا تو کسی کو چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا، کسی پر زلزلہ آیا تو کسی پر آگ کے گولے برسے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دراصل میرے عزیزو، تقوی اختیار کرنا اصل ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر اگر تقوی ہوگا تو ہم اللہ تبارک و تعالی کے دشمن تو نہیں بنیں گے، اور دشمن بننا تو بہت دور کی بات، ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا تھا کہ اے ابی، ذرا بتا تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، تو اگر کوئی راستہ چل رہا ہو، راستے کے دونوں طرف اگر خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے والے درخت ہوں، تو کس طرح چلے گا؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ اپنے کپڑے کو بالکل سمیٹ کر چلوں گا، اس لیے کہ اگر کپڑے کا ادنا حصہ بھی اس کانٹے دار درخت کو لگ گیا تو کپڑا میرا پھٹ جائے گا، میرا نقصان ہوگا، تو کبھی کبھی تو جسم بھی زخم کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا تقوی اسی کو کہتے ہیں۔ دنیا دیکھو بہت مختصر زندگی ہے، 50-60 سال کی زندگی ہے، اس کے اندر یہ تنگ راستہ ہے، اس کو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ گناہوں سے بچاؤ، موبائل وغیرہ سے بچاؤ، موبائل کی جو شرور ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، بد نظری سے بچاؤ اپنے آپ کو، بد حرکتیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، زنا، سود، حرام کمائی وغیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ زندگی کا ایک عرصہ گزر جائے گا تو پھر کشادہ ہی کشادہ راستہ ہے، پھر اس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمہیں خوب نوازے گا۔ تو یہ ہے دنیا کی حقیقت اور یہ آخرت کی حقیقت۔ چنانچہ حدیث کے اندر ہے آثرو ما یبقى علی ما یفنا، فنا جو چیز ہونے والی ہے اس پر تم باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو۔ صورت کے تجار تو وہ ذہین ہوتے ہیں، دنیا کے اندر ان کا چرچا ہوتا ہے، تم کبھی بھی نقصان کو نفع پر ترجیح دو گے، ہمیشہ وہی چیز دیکھو گے نا جس کے اندر نفع ہے۔ تو نیکیوں کے اندر جب نفع ہے، گناہوں کے اندر نقصان ہے، تو پھر ہم کیوں غفلت برتتے ہیں؟ لہٰذا یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھیں گے، جھوٹ کسی کے ساتھ بولیں گے نہیں، ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی بدسلوکی کریں گے نہیں، اگرچہ ان کی عمر بڑی بھی کیوں نہ ہو جاوے۔ دیکھو حدیث کے اندر آتا ہے ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ کی عزت، اگر تم کسی برے آدمی کی عزت کرتے ہو نا تو یہ اللہ کی عزت کرنا ہے۔ تو اس باپ کا کیا درجہ ہوگا، اس ماں کا کیا درجہ ہوگا جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے۔ دیکھو یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ آدمی چڑچڑا بن جاتا ہے، لیکن تم تو چڑچڑے نہیں بنتے نا، تم تو مرد ہو نا، مرد کو سب چیزیں برداشت کرنی ہوتی ہے، بیوی وغیرہ کا جو ہو اس کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کو بھی الگ نہیں کرنا، نئے ماں باپ وغیرہ کا جو ہو اس کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پھر آگے آدمی کمال کے درجے تک پہنچتا ہے نا، پھر جب برا ہو جائے گا اپنی نسل دیکھے گا نا، نہیں دیکھے گا کہ لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، کیونکہ فارسی کی کہاوت ہے ہر آنکھ خدمت کر مخدوم شود، جس نے خدمت کی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں نے بھی اس کی خدمت کی۔ حدیث کے الفاظ ترمذی کی روایت ہے ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا، کہ جس نوجوان نے کسی برے آدمی کی خدمت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بوڑھا ہوتا ہے نا تو ایک دوسرے خدمت گزار کو اس کے لیے اللہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی خدمت کرے۔ تو ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، نماز وغیرہ فرائض احکام جو ہیں ان کی پابندی کرنی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ اس عذاب سے ہم بچ جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے اوپر نازل کیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاہ کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا کریم ہم نے بہت گناہ کیے، جرائم کیے مولا، لیکن ابھی بھی تو اس سانس کو بند کرنے کا حکم نہیں دیتا، ابھی بھی تو اس دل کی دھڑکن کو مولا کریم جاری و ساری رکھتا ہے۔ اے اللہ تو کتنا انعام کرتا ہے، اے اللہ مزید انعام فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جتنے بھی گناہ کیے ماضی میں مولا کریم چھوٹے بڑے سب، اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ مولا کریم اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کہاں جائیں گے؟ اے اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ نواز، جہنم سے پوری حفاظت فرما۔ بے شک یہ ٹھکانہ بہت بدترین لوگوں کا ہے، نے ایسے لوگوں کا ہے مولا کریم جن سے تو ناراض ہے۔ اے اللہ ہم نہیں چاہتے کہ تو ہم سے ناراض ہو، مولا کریم جب ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں دل پر لگتا ہے، اے اللہ جب اولاد ناراض ہو جاتی ہے دل پر لگتا ہے، مولا ہم یہ نہیں چاہتے کہ تو ناراض ہو، تیرا رتبہ سب سے بڑا ہے مولا، ہم نہیں چاہتے کہ تو ناراض ہو، تو راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ یہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، مولا کریم کوتاہیاں ہوتی ہوں گی، نے بہت بے ادبیاں ہوتی ہیں، مولا کریم ان پر نظر کرے گا تو یہ مقبول نہیں، اے اللہ اس کو خوب قبول فرما، مولا کریم اس کو رد مت کرنا، اس کو رد مت کرنا، رد مت کرنا۔ یہ جو سننے والے ہیں مولا کریم، ان کے سننے کا مقصد فقط تجھے راضی کرنا ہے، اے اللہ ہر حاجت ان کی پوری فرما، ان کی دنیا بنا دے، آخرت بنا دے، عمل کی توفیق عطا فرما، قرآنی انوارات سے ان کے دلوں کو منور فرما، قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے، اور پوری امت کو مولا کریم قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے۔ اے اللہ کرنے والا جو ہے اس کو خوب قبول فرما، اس سے راضی ہو جا مولا کریم، اور مولا پوری امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مغفرت فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔